ریاض الجنہ کا مطلب جنت کے باغیچے، تو ویسے لفظ تو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ واہ واہ۔ تو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی مبارک اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان کی جگہ تھی، اور یہ وہی بنتی ہے جو اس وقت جو ہے وہ مزار مبارک ہے اور حجرہ انور ہے، سنہری جالیوں والی جو جگہ بنتی ہے۔ تو اس کے جو درمیان کی جگہ تھی اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اسی مناسبت سے پھر اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہاں جانا جو ہے ایک یوں کہہ لے کہ ایک عظیم سعادت ہے، سعادت سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر بطور خاص وہاں حاضری میں یہ ہے کہ اسی ایریا کے اندر ہی بطور خاص وہ ستون ہیں کہ جن کے پاس نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون، ستون عائشہ، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استوانہ توبہ وہ بھی وہاں پر ہے، اور یہیں پر منبر شریف کی جگہ ہے، اور اسی منبر شریف کے نیچے ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ استوانہ حنانہ کو دفن کیا گیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فراق کے اندر جو رویا تھا۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جگہ محبت وحی، یہ وحی کے اترنے کی جگہ تھی، اور یہ اس وقت روئے زمین کی وہ جگہ کہ جس سے افضل ٹکڑا کہیں نہیں ہوا کرتا تھا، اور جس پر کھڑے ہونے والوں سے افضل جماعت نہ روئے زمین پر اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ امامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، جمعے کی نمازوں کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے باتیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء اور مقتدی جو ہیں وہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستیاں، تو یہ وہ والا ٹکڑا ہے، یہی وہ جگہ کہ جہاں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت کے خوبصورت واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی قبیلے میں گئے، کوئی ان کا جھگڑا نمٹانا تھا، تو جب واپس تشریف لائے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اقامت کہہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ کے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، ٹائم گزر رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب دوران نماز جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام نے دوران نماز ہی دیکھ لیا کہ سرکار آ گئے، اب یہ ایک دوسری ایک خوبصورت اور محبت بری بات ہے کہ وہ صحابہ کہ جن کی نمازیں حقیقت میں وہ ہوتی تھی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جن صحابہ کی یہ نمازیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں تشریف آوری کے جو انوار تھے، جو محسوسات تھے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک تھی، تو صحابہ کرام نے جو فیل کیا تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجانا شروع کر دی۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی نماز کے اندر بالکل مستغرق اور بالکل نماز میں ڈوبے ہوئے، لیکن جب پیچھے زیادہ ہی جو ہے وہ زور شور سے ترکیب شروع ہو گئی تو پھر آپ متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ پیچھے نمازی یعنی کہ با جماعتی سارے لگے ہوئے ہیں متوجہ کرنے۔ تو جب انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر مصلی پہ، لیکن وہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے آ گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ تو نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، تو انہوں نے کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم امامہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو یوں وہ نماز، پھر وہ نماز کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کہ کأنہا ورقۃ مصحف، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے ہمارے سامنے آیا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہو،
اور جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہو، روشن، نورانی، خوبصورت، روحانی، دلوں کو تازہ کر دینے والا اور دلوں کے اندر جو ہے وہ انوار بھر دینے والا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیں. تو اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو ہے وہ بند فرما دیا. تو یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے، یوں کہہ لیں کہ یہاں پر سیرت گزر گئی. یہاں سیرت کا اتنا بڑا حصہ گزرا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر یادیں اور یادگاریں اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہاں پر تو روزانہ 5 وقت آنا ہوتا تھا، اور کسی جگہ پر ایک آدھ مرتبہ جانا ہوگا، 2 مرتبہ جانا ہوگا. ایون کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی باریاں مقرر تھی نا کہ اس دن یہاں، اس دن یہاں، اس دن یہاں. لیکن یہ وہ جگہ تھی روز ہی آنا، جہاں روزانہ 5 مرتبہ لازمی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی تھی. تو اس جگہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، یہ آخری فضیلت نہیں ہے اس جگہ کی، قدم لگے. یہ ایک فضیلت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا لگنا، آپ کا بار بار اس جگہ پہ آنا، اسی جگہ پہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اترنا، وہ دیکھیں تو اس اعتبار سے اس جگہ کی جو فضیلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کی جو عظمت و فضیلت اس جگہ کو حاصل ہے، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کر ہے. واہ 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 واہ، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کے، تو یہ وہ مقدس اور یہ پیاری جگہ ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ناظرین، میں تو یہاں ایک مشورہ دوں گا، بلکہ مدنی چینل کی مجلس کو بھی مشورہ دوں گا کہ یہ جو مفتی صاحب نے روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت اور واقعہ بیان کیا ہے، یہ کلپ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر مدینے جانے والے اس کو سن لیں، اور پھر خاص طور پہ ریاض الجنہ میں جانے سے پہلے اس کو سنیں، تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ کیا بات ہے، وہاں جو کیفیت آنے کا جی نہ چاہے. ہاں، بندہ کہ وہیں وہ فنا ہو 10 منٹ پوری ہونے سے پہلے دعا ہی نہ کر دے. ہاں کہ بندہ یا اللہ یہیں پر. اللہ اکبر. اس سے پورے مبارک جگہ جنت بھی لینے آئے تو نہ چھوڑے نہ یہ گلی، منہ منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا جو اس میں چلا گیا، جنت میں ایک بار چلا گیا تو اب تو دوزخ میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ ذکر ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نم کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ ذوق مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہ اب جو یہ مقام مقدس ہے، اس مقام مقدس کے تعلق سے ایک ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ یہ ایک مسجد نبوی شریف جو قدیم ہے، تو یہ جہاں پر اس وقت جہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے جہاں اذان بھی دی جاتی ہے، وہاں سے لے کر حجرہ مبارکہ، اور حجرہ مبارکہ کے اس طرف جہاں قدمین کی طرف ایک حصہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں اور عبادت نمازیں پڑھتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں وہاں حاضری دینے کی ایک بڑی ایک شرف ہوتا ہے کہ بالکل قدم پاک میں بیٹھے. تو حجرہ مبارکہ کا اس طرف کا جو حصہ ہے وہ اس پہ روضۃ الجنہ میں اس کا شمار. جی وہ جو حدیث مبارک ہے نا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ٹھیک. تو حدیث مبارک کے جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ. تو جو کاشانہ اقدس تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا، وہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے ٹھیک جہاں پر جو ہے وہ تربت اطہر ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہاں سے لے کر وہاں تک کی جگہ جو ہے، جو حدیث کا اطلاق ہے وہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک. باقی پھر قدمین شریفین کی جو اس طرف کی جگہ ہے تو وہ مسجد کا حصہ ہے، اور وہاں پر جو بیٹھنے کی فضیلت ہے اس کا یوں کہہ لیں کہ اس کا تو لطف ہی بالکل جدا ہے. مجھے پہلی مرتبہ عبدالحبیب بھائی نے اسی جگہ کا بتایا تھا کہ بھئی وہاں چلیں گے ہم. تو وہاں جب حاضری ہوئی تو عبدالحبیب بھائی نے تو ماشاءاللہ وہ صف کے اعتبار سے نا کہ یہ والی جو صف ہے یہ بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے بالکل سیدھ میں ہے. اب وہاں بیٹھ کے اور اس تصور کے ساتھ تیرے قدموں تو وہ تو یوں کہہ لیں کہ ایک سبحان اللہ، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، ورنہ میں اگر اپنے اعتبار سے عرض کروں تو حقیقت یہ ہے کہ زیادہ وہاں پر لطف آتا ہے، اور وہاں پر جو کیفیت ہے وہ زیادہ بنتی ہے کہ اس طرف کی جگہ اس کی اپنی ایک تقدیس ہے. لیکن یہاں وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا قدموں میں بیٹھنے کا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تو وہاں کا جو ایک قرب کا احساس ہے وہ بڑا ایک یونیک ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت ہے.
تو وہاں بیٹھنے کا مزہ جو ہے وہ بہت ہے، اور وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا. ہم نے الحمدللہ تہجد کی نماز وہاں پر پڑھی تھی، الحمدللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. اب آپ سوچیں ایسا مفتی صاحب مدینے میں ساتھ ہوں تو پھر کیسا مزہ ہے. یہاں بیٹھا کے ہمیں مدینے پہنچا دیا انہوں نے ڈائمینشنز بتا کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کئی بار اس کے بعد حاضری ہوئی لیکن میں وہ لمحہ نہیں بھولتا. میں نے کئی بار مفتی صاحب کو بھی بتایا کہ باب جبریل کے پاس ہم بیٹھے تھے اور مفتی صاحب سے ہم نے کہا سب کچھ مدینے کی باتیں بتائیں. مفتی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کوئی پہلے تیاری کی تو حاجت ہی نہیں ہوتی. ابھی بھی ان کو تھوڑی پتہ تھا مدینے کا سوال کریں گے اور ریاض الجنہ کا سوال کریں گے. مفتی صاحب تو جو انہوں نے باتیں کی نا، ہم کھو گئے نا. اور وہ ایک جملہ ان کا، وہ آج بھی میں جب جاتا ہوں نا اس جگہ پر ایگزیکٹلی مجھے یاد آتا ہے. کہتے ہیں عبدالحبیب سوچو یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جبریل امین آتے تھے. آپ سوچیں کہ یہ کیسا مقام ہے کہ جہاں یہ نزول قرآن کے مقامات ہیں. یعنی مطلب بندہ اس کی امیجنیشن کرے تو جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کن جگہوں پر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم وہاں کی حاضریوں پر حاضری عطا فرمائے اور آخری وقت ہو تو ہم وہیں ہوں. آمین آمین. کلمہ جاری ہو، قدم پاک میں حاضری ہو، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان و عافیت پر ہماری روح نکل جائے. آمین جنت و بقیع مدفن ہو جائے. آمین یا رب العالمین. جنت و فردوس آقا کا پڑوس ہو جائے. زاہد زمانہ بھی رشک کرتے عاجزی پر، جو بقیع غرقد میں دفن ہو اگر جاتا. آمین آمین. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. اللہ خیر فرمائے.